علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تصور پاکستان سیکولر نیشن سٹیٹ یا خلافت راشدہ. دیکھیے، جہاں تک پاکستان کے قیام کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ایک زبردست عوامی تحریک کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا ہے. کسی ایک یا دو یا چند افراد کی مساعی سے اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہندو جیسی منظم سرمایہ دار تعلیم یافتہ قوم وہ گویا کہ ڈیڈ اگینسٹ تھی پاکستان کے، کہ کسی حال میں بھارت کے ہم بٹوارے کو تسلیم نہیں کریں گے. ہمارے لیے تو یہ مقدس گائے گو ماتا کی طرح بھارت ماتا ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر پاکستان بنتا اس وقت جبکہ برطانیہ میں حکومت کنزرویٹو پارٹی کی ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ اس کے قیام میں انگریزوں کی سیاست کو بھی دخل حاصل ہے، اس لیے کہ کنزرویٹو پارٹی کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. یہاں ہندوستان میں اپنی حکومت انگریزوں کی حکومت کو پائیدار رکھنے کے لیے یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو تقسیم کرو، آپس میں لڑاؤ بھڑاؤ اور اوپر حکومت کرو. لیکن یہ ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا ہے تو اب یہ واقعہ ہے کہ برطانیہ میں لیبر گورنمنٹ کی حکومت تھی، لیبر پارٹی، اور لیبر پارٹی پرو کانگریس تھی، آؤٹ اینڈ آؤٹ، کھلم کھلا مسلم لیگ سے بہت نفرت کرتی تھی. چنانچہ پاکستان یوں ہی قائم نہیں ہو گیا، ایک زبردست عوامی تحریک جس میں یوں سمجھیے کہ لاکھوں لوگوں نے کام کیا ہے. تو یہ جان لیجئے کہ عظیم ترین دو اشخاص جن کی مساعی، جن کی جد و جہد، جن کے خیالات، جن کے نظریات کے نتیجے میں، اور وہ عوامی تحریک جو پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہوئی، اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا، تو وہ دو شخصیات ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم. اب ان میں ذرا اور کیجئے، ان میں ایک تقابل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے. پہلی بات تو یہ کہ دونوں ہم عصر بھی ہیں اور تقریباً ہم عمر بھی ہیں. اس کے بعد سے نوٹ کیجئے تیسری بات کہ یہ دونوں ہی شروع میں کچھ نیشنلسٹ ذہن کے آدمی تھے. علامہ جو 1905 سے 1908 تک رہے ہیں انگلستان اور جرمنی میں، یہ دور ہے ان کی ٹرانسفارمیشن کا. اب وہ ایک عام شاعر کے بجائے اور ایک ہندی ترانہ الاپنے والے شخص کی بجائے اب ان کے اندر اسلام اور ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ اور اسلام کا غلبہ اور اسلام کی احیاء، اس کا جذبہ وہاں جا کر پیدا ہوا. نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اب یہ مسلمان نوجوان کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ابھار رہے ہیں. پھر انہوں نے مستقبل کی پیشن گوئی کی ہے. اس اعتبار سے علامہ اقبال کا 1930 کا خطبہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ 24 برس گزر چکے تھے مسلم لیگ کو قائم ہوئے، لیکن مسلم لیگ کی حیثیت ابھی تک کسی عوامی جماعت کی نہیں تھی. بڑے بڑے زمیندار، نواب اسماعیل خان اور نواب فلاں، یہ سب کے سب جو ہیں بڑے زمیندار اور سر کے خطاب پانے والے لوگ، جاگیردار، یہ تھے کہ جو مسلم لیگ کو چلا رہے تھے. اور مسلم لیگ کا اس وقت کا جو طرز عمل تھا اس وقت تک وہ صرف دفاعی تھا، کہ شروع میں تو اب انگریز نے جب وہ حکومت شروع کی، جیسے کہ ایک وائسرائے نے کہا تھا ول یو بی گورنڈ بائی دی سورڈ اور بائی دی پین. تو جب حکومت بائی پین شروع ہوئی ہے کہ اب تلوار تو رکھ دو، تلوار چلاؤ گے تو وہی حشر ہوگا جو 1857 میں تمہارا ہو گیا ہے، عافیت اس میں، تلوار اب رکھ دو. اب تو یہ کہ قانون کی حکومت ہوگی. یہ کشمکش تھی. لیکن اس کشمکش میں علامہ اقبال نے 1930 میں ایک انجیکشن دیا ہے. علامہ اقبال نے 1930 کا جو خطبہ صدارت انہوں نے ارشاد فرمایا، آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ سیشن 1930، یہ ہے کہ جو ایک یوں سمجھیے کہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلم لیگ کی تاریخ میں. انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے. انگریزی میں ڈیسٹنی کا لفظ استعمال کیا. یہ ڈیسٹنی ہے
کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اسی لیے اس میں الفاظ یہ بھی ہیں، اس بنا پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بر صغیر اور اسلام کے مفاد کے پیش نظر ایک مستحکم مسلم ریاست قائم کی جائے. اس میں گویا کہ مطالبہ بھی تھا، اگرچہ ابھی مسلم لیگ کا ریزولوشن تو 10 سال کے بعد پاس ہوگا، 1940 میں پاکستان ریزولوشن، لیکن یہ الفاظ کا علامہ اقبال کے 1930 کے خطبے میں موجود ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ دور ملوکیت میں ڈل گئے ہیں، انگریزی میں لفظ استعمال کیا عرب امپیریلزم، عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر داغ دھبے لگ گئے، بدنما ہو گیا اسلام. تو ہم ان داغوں کو دھو کر، ان دھبوں کو ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ تھا وہ آئیڈیا، اس کو کہیے دس از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. یہ آئیڈیالوجی اس سے پہلے مسلم لیگ کے سامنے نہیں تھی. تو ترک خلفاء کے زمانے میں جو بھی نقشہ قائم ہوا ہے دنیا کے سامنے اسلام کا، اس کی بجائے صحیح اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں. اب یہ تو میں نے علامہ اقبال کے بارے میں بتایا. اب قائد اعظم کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیجئے. 1927 سے لے کر 1930 تک قائد اعظم جو ہیں وہ رہے ہیں ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے سفیر. چنانچہ یہ بیک وقت کانگریس کے بھی رکن تھے اور 1913 میں مسلم لیگ کے بھی بن گئے. 2 کشتیوں میں پاؤں تھا قائد اعظم کا، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ کانگریس میں تو 1906 میں آ گئے تھے، گویا کہ کانگریس میں شمولیت کی جو عمر ہے وہ زیادہ ہے، 7 سال، اور مسلم لیگ میں آئے 1913 میں. پھر ان کی کوشش سے جو 1915 میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے سالانہ اجلاس ہوئے، وہ ایک مقام پر بمبئی میں، یہ قائد اعظم کی کوششوں سے ہوا تاکہ کچھ نزدیک آئیں، لائزون ہو، ایک دوسرے کی باتیں سنیں، تاکہ ہندو مسلم اتحاد کی وہ شکل بن سکے. اور اسی کے نتیجے میں پھر میثاق لکھنؤ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وہ ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا. اور یہ ساری کوشش کون کر رہے ہیں؟ قائد اعظم. اور ان کو کہا گوکھلے نے کہ یہ ہندو مسلم سفیر، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر اعظم ہے. یہ محمد علی جناح جو ہے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر اعظم ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ 1927 میں تجاویز دہلی دی ہیں قائد اعظم نے کہ مسلمانوں کے حقوق کو کانگریس ان اعتبارات سے اگر انہیں کوئی ضمانت دے تو بہت اچھا ہوگا. لیکن یہ کہ اس کے برعکس نہرو رپورٹ جب آئی تو وہ اس کے متضاد تھی. قائد اعظم مایوس ہوئے. پھر قائد اعظم نے آخری کوشش کی 1929 میں، اپنے 14 نکات پیش کیے کہ اگر یہ 14 نکات تم منظور کر لو، کانگریس منظور کر لے، تو پھر مسلمان اور ہندو مل کر ایک جد و جہد کریں اور آزاد ہو اور ایک ملک کی حیثیت سے آزاد ہو جائیں. لیکن یہ ضمانتیں مسلمانوں کو ملنی چاہیے تاکہ ان کا تشخص ختم نہ ہو جائے، تاکہ وہ دوسرے درجے کے شہری بن کر نہ رہ جائیں، تاکہ ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا تمدن، ان کے اصول، یہ سب کے سب جو ہے دب کر نہ رہ جائیں. تو یہ ضمانتیں ہمیں دیجیے 14 نکات. لیکن یہ کہ پھر ہندوؤں کے طرز عمل کو دیکھ کر قائد اعظم انتہائی مایوس ہو گئے اور انگلستان میں جا کر بیٹھ گئے. وہاں پھر 3 گول میز کانفرنس ہوئی انگلستان میں. پہلی گول میز کانفرنس 12 نومبر 1930 کو، دوسری گول میز کانفرنس 7 ستمبر 1931 کو، تیسری گول میز کانفرنس 17 نومبر 1933 کو. ان میں سے جو دوسری کانفرنس تھی اس میں قائد اعظم کو نہیں شریک کیا گیا، حالانکہ وہ انگلستان میں موجود تھے. لیکن اس درجے وہ مایوس ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس وقت آکسفورڈ میں یہ شیخ محمد اکرام ICS، جن کی کتابیں ہیں آب کوثر، رود کوثر، موج کوثر، بڑی مشہور کتابیں ہیں، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ سطح کی، مسلم انڈیا کی ہسٹری، پولیٹیکل اور کلچرل اور مذہبی بھی. تو وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت اونچی کتابوں کے مصنف ہیں. ان سے کہا کہ روایت ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ میں اب کیسے اس قوم کی قیادت کروں، جہاں تک ہندو ہے وہ بہت تنگ نظر ہے، اس کا سینہ جو ہے بہت ہی تنگ ہے، وہ مسلمان کے ساتھ صحیح طرز عمل اختیار کرنے کو تیار نہیں. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے لیڈر صبح مجھ سے جو بات کرتے ہیں، شام کو ڈپٹی کمشنر کے پاس جا کر رپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس سے مشورہ مانگتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. چونکہ مسلم لیگ اس وقت تک تھی ہی سروں کی جماعت،
سر تھے، نواب تھے، نواب زادے تھے، بڑے بڑے فیوڈل لارڈز تھے، یہی تو تھے نا جو مسلم لیگ کے اندر تھے۔ اب وہ ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو حکومت وقت کے ساتھ بنا کر چلتے ہیں، ڈی سی کو کیسے ناراض کریں گے، گورنر کو کیسے ناراض کریں گے؟ لہذا مجھ سے جو بات کرتے ہیں وہ شام کو جو ہے وہ جا کر ڈی سی سے بات کرتے ہیں، یا کوئی بڑا لیڈر ہے تو گورنر سے جا کے بات کرتے ہیں، تو میں ایسی قوم کی جو ہے کیسے قیادت کروں؟ لیکن بہرحال 1932 میں جو گول میز کانفرنس ہوئی تیسری، اس کے موقع پر علامہ اقبال اس میں گئے تھے۔ اس موقع پر علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا قریبی رابطہ قائم ہوا، قریبی مراسم قائم ہوئے، اور پھر انہی کے زور دینے پر 1934 میں قائد اعظم ہندوستان واپس آئے اور انہیں مسلم لیگ کا تا حیات مستقل صدر بنایا گیا۔ تو یہ میں نے اصل میں یہ دو عظیم شخصیتیں جو ہیں ان کے حوالے سے ان میں فرق کیا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے۔ اب یہ میں چند الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں بول رہا ہوں۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان، مصور پاکستان، مبشر پاکستان، قائد اعظم معمار پاکستان، مؤسس پاکستان، بانی پاکستان۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں جو کسی مکان کا، کوٹھی کا، بنگلے کا نقشہ بناتے ہیں، اس نقشے کے ساتھ جو ہے اس کے پورا ڈیٹیل سٹرکچر جو ہے وہ بھی بنا دیا جاتا ہے، اس کے آرکیٹیکچرل ٹچز جو ہیں، کیا اس کا فیساڈ ہوگا، کیا نظر آئے گا، کیا اس میں خوبصورتی، سب آرکیٹیکٹ کا کام ہے۔ لیکن اس کے بعد بلڈر آتا ہے، کانٹریکٹر، وہ اس کو تعمیر کرتا ہے۔ تو پاکستان کے وجود میں آنے میں یہ در حقیقت دو شخصیتوں کا یہ رول جو ہے اسے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قائد اعظم نہ فلسفی تھے، نہ عالم دین تھے، نہ وہ مصنف تھے، کوئی کتاب نہیں ان کی۔ یہ تو اب یہ ہے کہ قائد اعظم اکیڈمی جو کراچی میں قائم ہوئی ہے، اس نے قائد اعظم کے کوئی بھی اخباری بیانات اور تمام تقاریر ان کو 4 والیومز کے اندر جمع کر دیا ہے۔ ان میں سے ہی کچھ اقتباسات جو میں نے جمع کیے وہ میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا کہ قائد اعظم کا اصل تصور کیا تھا، وہ سامنے آنا چاہیے، ورنہ کوئی کتاب تو قائد اعظم نے تصنیف نہیں کی۔ قائد اعظم جو ہے وہ مفکر نہیں تھے، فلسفی نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ علامہ میر حسن کی تربیت تھی ان کی، ان کے والد انتہائی گہرے صوفی منش مسلمان تھے، پھر یہ کہ انہوں نے BA تک اس زمانے میں عربی پڑھی تھی، لہذا قرآن اور حدیث ان کے سامنے کھلے ہوئے تھے، عربی سے وہ واقف تھے۔ اس پہلو سے وہ چاہے یہ کسی دارالعلوم کے جو ہے مستند عالم نہیں تھے، لیکن بہت بڑے عالم تھے۔ آپ ان کے اشعار پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کس طریقے سے قرآن مجید کی آیات سے استشہاد کرتے ہیں اور کس طریقے سے انہیں اپنے شعروں میں سمو دیتے ہیں۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی تاثیر ہی یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر قرآن مجید کو سمو دیا۔ تو علامہ اقبال کا معاملہ اور ہے، وہ مفکر، فلسفی، وہ مصور پاکستان، مبشر پاکستان۔ قائد اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بانی پاکستان ہے۔ سیاسی تحریک جو چلی ہے سن 37 سے، سن 34 میں یہ بنے ہیں صدر مسلم لیگ کے، اس کے بعد سے 3 سال تک تو انہیں محنت کرنی پڑی ہے اور اس کے کوئی نتائج ظاہر نہیں ہوئے۔ سن 36 کے الیکشن میں مسلم لیگ کا بہت پتلا حال تھا۔ سن 37 میں جو گورنمنٹس بنی ہے وہ کانگریس کی بنی ہے۔ بہرحال اس وقت تک مسلم لیگ ابھی عوامی تحریک نہیں بنی، لیکن 1937 سے 47 تک 10 برس قائد اعظم کی قیادت میں انتھک محنت اس شخص کی، اور یہ کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں تھیں، بہترین قانون دان، بہترین پارلیمنٹیرین، بہترین وکیل، اور نمبر 2 صاحب کردار، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، یہ شخصیت تھی ان کی، ایک جس کو اسٹرینتھ آف کیریکٹر کہتے ہیں وہ تھی موجود۔ پھر ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، وہ کوئی لوگوں کے پسند آئے گا تاکہ میں اسلامی لباس کر لوں تو مسلمان مجھے پسند کر، نہیں، قطعاً نہیں۔ انہوں نے اپنے بود و باش میں، رہن سہن میں، وضاقتہ میں، لباس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وہ ویسے کہ ویسے سوٹ، بہترین سوٹ وہ پہنا کرتے تھے۔ ان کا جو انداز تھا وہ بھی بہت ہی، جو بھی اس زمانے میں جو مغربی تہذیب کا جو بھی بود و باش کا انداز ہے وہی ان کا انداز تھا۔ انہوں نے کہیں بھی اپنے اوپر کوئی مصنوعی جو ہے پردہ وہ نہیں ڈالا، اپنی شخصیت کے اوپر کوئی مصنوعی ملمہ سازی نہیں کی، لیکن یہ کہ ان کا ظاہر و باطن ایک، جو کہتے تھے وٹ ایور ہی سیڈ ہی مینٹ، یہ نہیں ایج پیج کہنا کچھ اور ہے، کہہ کچھ اور رہے ہیں جو عام سیاستدانوں کا انداز ہوتا ہے، وہ بالکل کھرا سیاستدان، اور نہ بکنے والا نہ جھکنے والا۔ یہ ہے فرق۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان، مصور پاکستان،
مبشر پاکستان، قائد اعظم، بانی پاکستان، مؤسس پاکستان، معمار پاکستان۔